16 जुलाई 1979 को सद्दाम हुसैन बाकायदा तौर पर इराक का सदर बन गया, लेकिन सदर बनते ही इसने बहुत से खौफनाक काम किए। इसने बाथ पार्टी के अहम इजलास में तकरीर करते हुए ऐलान किया कि पार्टी के अंदर चंद लोग साजिश कर रहे हैं। फिर एक एक करके इसने लोगों के नाम लिए, जिन्हें बाद में गद्दार कहकर मार दिया गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसका नाम 20वीं सदी के ताकतवर तरीन और मुतनाज़ा तरीन हुक्मरानों में शामिल होता है। सद्दाम हुसैन की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की सियासत, जंगों, साजिशों और ताकत की लड़ाइयों की कहानी है। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को इराक के एक छोटे से गांव अल अबजा में पैदा हुआ। ये गांव इराक के शहर तकरीद के करीब वाक़या है। सद्दाम का तल्लुक एक सुन्नी अरब मुस्लिम कबीले से था जिसे अबू नासिर कहा जाता है। इस कबीले को इराकी माशरे में इज्जत दी जाती है, लेकिन सद्दाम का अपना बचपन काफ़ी तकलीफदेह और गुर्बत से भरा हुआ था। सद्दाम के वालिद हुसैन अल मजीद इसकी पैदाइश से कुछ अर्सा पहले ही इंतकाल कर गए। सद्दाम की वालदा एक सख्त मिजाज खतून थी, लेकिन इस वक्त इनके हालात बहुत ख़राब थे। सद्दाम को पैदा होते ही गुर्बत, भूख और बेयकीन इन्हें घेर लिया था। सद्दाम की वालदा इस कदर गम और दबाव का शिकार हुई कि इन्होंने अपने बेटे को इसके चचा के हवाले कर दिया, जो इराकी फौज में ऑफिसर थे। इनकी शख्सियत और नजरियात ने सद्दाम पर बहुत गहरा असर किया। सद्दाम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने इब्तदाई तालीम हासिल करना शुरू की, लेकिन इसकी इब्तदाई तालीम कुछ ज्यादा अच्छी न थी। क्योंकि वो गरीब खानदान से था तो इसे अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता या तालीम में रुकावट आती। लेकिन एक बात जो सद्दाम में बचपन से ही थी, वो इसकी सख्त मिजाजी, गुस्सा और जिद थी। वो शुरू ही से लीडर बनने के ख्वाब देखता था। 1950 की दहाई में सद्दाम ने बगदाद जाकर तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया। वो वहाँ अपने चचा के साथ रहा। बगदाद में तालीम हासिल करते हुए सद्दाम की सियासी सोच पुख्ता होना शुरू हो गई। इस वक्त इराक में कौम परस्ती की एक लहर चल रही थी। अरब दुनिया के नौजवान इस कौम परस्ती के नज़रिए से मुतासिर हो रहे थे। इस नज़रिए के मुताबिक तमाम अरब ममालिक को इकट्ठे होकर एक हो जाना चाहिए और मगरबी ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। सद्दाम हुसैन भी इसी सोच से मुतासिर हुआ। खास तौर पर वो मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का बहुत बड़ा मानने वाला था। नासिर एक इनकलाबी रहनुमा था जिसने अरब दुनिया को मगरबी ताकतों से आज़ादी के लिए माइल किया था। सद्दाम ने नासिर के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। वो चाहता था कि इराक भी एक ताकतवर, आज़ाद और मगरब मुखालिफ मुल्क बने, जिसकी क़यादत एक मजबूत हुक्मरान के हाथ में हो। इसी दौरान सद्दाम को बाथ पार्टी के बारे में पता चला। इस पार्टी का मकसद अरब कौम परस्ती को हवा देना था। सद्दाम ने जल्द ही इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और ये फैसला उसकी ज़िंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। इस पार्टी में शामिल होने के बाद सद्दाम ने जल्द ही अपनी ज़हानत और सलाहियतों से पार्टी के अहम लीडरों की तवज्जो हासिल कर ली। 1958 में इराक में एक बड़ा सियासी वाक़या हुआ। जनरल अब्दुल करीम कासिम ने बादशाहत का तख्ता उल्ट दिया और इराक पर जमहूरी निज़ाम आयद कर दिया। ये इनकलाब बाथ पार्टी ने नहीं बल्कि फौज के एक ग्रुप ने किया था, लेकिन सद्दाम जैसे नौजवानों के लिए ये एक मौका था। 1960 में सद्दाम हुसैन ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा खतरा मोल लिया। इसने पार्टी के कहने पर जनरल अब्दुल करीम कासिम को कत्ल करने की साजिश में हिस्सा लिया। ये एक सनसनीखेज मंसूबा था। सद्दाम खुद भी हथियारों के साथ इस हमले में शामिल हुआ, लेकिन हमला नाकाम हो गया और सद्दाम को गोली भी लगी। जख्मी होने के बावजूद वो बड़ी बहादुरी से फरार होने में कामयाब रहा। सद्दाम ने इराक से फरार होकर शाम और फिर मिस्र में पनाह ले ली। मिस्र में कायरा यूनिवर्सिटी से इसने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और बाथ पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से राब्ते में रहा। यहाँ इसने मजीद सियासी तरबियत हासिल की और अपने नजरियात को मजीद पुख्ता किया। 1963 में बाथ पार्टी ने फौज के साथ मिलकर एक और बगावत की और जनरल अब्दुल करीम कासिम को मार दिया। बाथ पार्टी ने आर्जी तौर पर हुकूमत संभाली, लेकिन इनके अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से कुछ ही महीनों बाद इक़्तिदार इनके हाथ से चला गया। सद्दाम इस दौरान जेल भी गया, लेकिन इसने जेल के दौरान अपने आप को एक होशियार सियासी कारकुन साबित किया। यहीं इसने ये सीखा कि सियासत में कामयाबी सिर्फ नजरियात से नहीं बल्कि मनसूबाबंदी, वफादारी और वक्त पर सख्त फैसले लेने से हासिल होती है। 1968 में एक बार फिर बाथ पार्टी ने फौज के साथ मिलकर एक मुकम्मल इनकलाब नाफिज किया। इस बार इन्होंने हुकूमत को मुकम्मल तौर पर संभाल लिया। इस इनकलाब के बाद इराक के सदर अहमद हसन बने, जो खुद भी सद्दाम के रिश्तेदार थे। सद्दाम को नायब सदर बनाया गया, लेकिन हकीकत में सद्दाम इस हुकूमत का सबसे ताकतवर और सबसे मुतहरिक रुकन बन चुका था। इसने मुख्तलिफ वजारतों और खुफिया एजेंसियों पर अपनी ग्रिप मजबूत कर दी।
وہ عراقی انٹیلیجنس پر مکمل کنٹرول کر چکا تھا اور اس ادارے کے ذریعے اس نے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنا شروع کیا۔ جو بھی اس کے راستے میں آیا یا مخالفت کرتے پایا گیا وہ جیل یا قبر میں پایا گیا۔ اگرچہ صدام بظاہر نائب صدر تھا لیکن وہ پورے ملک کا اصل حکمران بن چکا تھا۔ اس نے فوج، پولیس، تعلیمی اداروں، میڈیا اور یہاں تک کہ عام دفتری نظام میں بھی اپنا اثر پھیلا دیا۔ اس نے معاشی پالیسیوں میں بھی دخل اندازی شروع کر دی۔ عراقی تیل سے حاصل دولت کو عوامی ویلفیئر اور ڈیفنس پاور بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خفیہ طور پر اپنی شخصیت کا ایک خوفناک امیج بنانا بھی شروع کر دیا۔ 1979 میں احمد حسن نے اچانک سے استعفیٰ دے دیا۔ وجہ صحت بتائی گئی، لیکن اصل میں یہ صدام حسین کی سیاسی چالاکی تھی۔ صدام نے دباؤ ڈال کر انہیں حکومت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدام حسین باقاعدہ طور پر عراق کا صدر بن گیا، لیکن صدر بنتے ہی اس نے بہت سے خوفناک کام کیے۔ اس نے باغ پارٹی کے اہم اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پارٹی کے اندر چند لوگ سازش کر رہے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے لوگوں کے نام لیے جنہیں بعد میں غدار کہہ کر مار دیا گیا۔ اس منظر نے تمام عراق پر صدام کا اثر اور خوف ظاہر کر دیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص نہ صرف اقتدار میں ہے بلکہ اپنی پاور اور حکومت کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ صدام بہت ذہین اور ہوشیار تھا، جس کے پاس کمال کی سیاسی صلاحیتیں تھیں، مگر وہ انتہائی ظالم بھی تھا۔ صدام نے ایک طرف عراق کو جدید بنانے کی کوشش کی تو دوسری طرف اس نے ہر ایک شخص کو ختم کر دیا جو اس کے راستے میں آ سکتا تھا۔ صدام نے عراق کی ترقی کے لیے نئی پالیسیاں نافذ کی۔ اس نے تعلیم، صحت، زراعت، صنعت وغیرہ کے ساتھ خواتین کے حقوق پر بھی خاص زور دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک خوفناک نظام بنا دیا تھا جس میں خفیہ ایجنسیوں نے ہزاروں عراقیوں کو اغوا اور قتل کیا۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی صدام کے خلاف آہستہ بولتے تھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون جاسوس ہے۔ صدام کی تصویریں، مجسمے اور تقاریر ہر جگہ تھی۔ وہ عوام میں محافظ، قائد اور قوم کا عظیم لیڈر کے طور پر ظاہر کیا جاتا۔ صدام حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ایران کے ساتھ 8 سالہ جنگ تھی۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا اور آیت اللہ خمینی نے اقتدار سنبھالا، جسے صدام اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی تنازعات پہلے ہی سے موجود تھے، لیکن اب نظریاتی دشمنی بھی آ چکی تھی۔ 1980 میں صدام نے ایران پر حملہ کر دیا، یہ سوچ کر کہ ایرانی حکومت نیا اقتدار سنبھال رہی ہے، لیکن یہ ایک بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جنگ نے دونوں ملکوں کو تباہ حال کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس سے عراق کی اکانومی شدید کمزور ہو گئی۔ تیل سے حاصل ہونے والی دولت کو جنگ کے اخراجات میں لگا دیا گیا۔ صدام نے ایرانی فوج اور اپنے ملک کے اندر مخالفین پر بھی کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا۔ 1988 میں ایسے ہی ایک حملے میں ایک شہر میں تقریباً 5000 لوگ مارے گئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے صدام کی حمایت کی۔ اس کی وجہ ایران کے ساتھ جنگ تھی۔ ایران ان ممالک کے لیے شروع ہی سے خطرہ تھا۔ 1988 کے آخر تک جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس نے عراق کو بہت کمزور کر دیا۔ ملک کا زیادہ تر سرمایہ جنگ میں خرچ ہو چکا تھا، لیکن صدام نے اپنی پاور میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ مگر غیر ملکی قرضے اور مالی طور پر عراق بہت سے مسائل کا سامنا کر رہا تھا۔ ایسے ہی میں صدام نے ایک اور خطرناک قدم اٹھایا۔ عراق پر $80 بلین کا قرض تھا، جس میں سے بڑی رقم سعودی عرب اور کویت کی تھی۔ لیکن صدام کے مطابق کویت جان بوجھ کر تیل کی قیمتیں کم کروا رہا تھا تاکہ عراق کو نقصان ہو۔ ایسے میں عراق اور کویت کے درمیان حالات خراب ہونے لگے۔ صدام نے کویت کو دشمن اور غدار ملک قرار دیا۔ اسی دوران 2 اگست 1990 کو عراقی فوجیوں نے کویت پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بہت تیز اور پلان شدہ تھا اور مکمل طور پر کامیاب رہا۔ 2 دن کے اندر ہی قریباً پورے کویت پر قبضہ ہو چکا تھا اور کویتی شاہی خاندان سعودی عرب بھاگ چکا تھا۔ صدام نے کویت کو عراق کا صوبہ قرار دیا۔ عراق میں جشن منایا گیا۔ میڈیا نے صدام کو گریٹ ہیرو اور اسلام کا واحد رہنما قرار دیا۔ صدام کا خیال تھا کہ عرب ممالک اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے عراق پر سخت پابندیاں لگا دی اور کویت سے نکلنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب کے مطابق صدام کا اگلا مشن سعودی عرب پر قبضہ تھا، پھر تمام عرب ممالک پر حکومت تھا۔ اس لیے امریکی فوج کے ذریعے سعودی عرب، شام، مصر اور دیگر ملکوں نے عراق کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جسے خلیجی جنگ کہا جاتا ہے۔ 17 جنوری 1991 کو اتحادی فوجوں نے عراق پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ ہزاروں بم عراق کے دارالحکومت بغداد، فوجی اڈوں، پلوں، آئل ریفائنریوں اور دیگر اہم مقامات پر برسائے گئے۔ سخت مزاحمت کے باوجود عراقی فوج جدید ہتھیاروں کا سامنا نہ کر پائی۔ 24 فروری کو زمینی جنگ کا آغاز ہوا اور صرف 100 گھنٹوں میں عراق کی فوج کو کویت سے نکال دیا گیا۔ صدام کی بدترین ہار ہوئی، عراق پر تباہی نازل ہو چکی تھی۔
صدام نے اس کو عظیم قربانی قرار دیا، لیکن عوام کی طرف سے حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد صدام کا بہت ظالمانہ رد عمل آیا۔ اس نے ٹینکوں اور جنگی طیاروں سے ان مظاہروں کو کچلا، ہزاروں کو قتل کیا یا گرفتار کیا اور کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کو اور بھی سخت کر دیا گیا، جس پر دوا، خوراک اور بجلی وغیرہ اور بھی نایاب ہو گئی۔ انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو چکا تھا اور عام آدمی کے لیے عراق میں رہنا عذاب ہو گیا۔ لیکن صدام حسین کی جانب سے اس سب کو چھپایا گیا۔ سرکاری میڈیا کی جانب سے بتایا جاتا کہ سب ٹھیک ہے، ہر طرف صدام کے مجسمے اور پوسٹرز اویزاں ہوتے۔ امریکہ میں 9/11 کے حملوں کے بعد امریکن حکومت نے وار آن ٹیرر کا اعلان کر دیا۔ صدام کا اس سب سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امریکہ کے مطابق صدام کے پاس مہلک ہتھیار تھے، اور یہ کہ صدام القاعدہ جیسے دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے۔ مغربی میڈیا نے صدام کو دنیا کا سب سے خطرناک حکمران قرار دیا۔ 20 مارچ 2003 کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر دیا۔ صدام حسین کے فوجی، جو کہ پہلے ہی بہت کمزور تھے، زیادہ دیر ٹک نہ پائے۔ 9 اپریل 2003 میں بغداد کے فردوس چوک میں موجود صدام حسین کا بڑا مجسمہ گرا دیا گیا اور صدام کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ صدام حسین حملے کے بعد غائب ہو گیا۔ وہ خندقوں اور مختلف قبیلوں میں روپوش رہا۔ امریکی فوج نے بہت سے سیٹلائٹس، ہزاروں فوجی اور انٹیلیجنس سسٹمز کا استعمال کیا۔ آخر 13 دسمبر 2003 کو ایک سرنگ میں سے صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر بہت سے الزامات تھے: ہزاروں مسلمانوں کے قتل، کیمیکل حملے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جیسے۔ 2005 میں عراق کی عدالت میں مقدمہ چلا جسے امریکی سرپرستی حاصل تھی۔ بہت سے لوگ اسے شفاف نہیں مانتے۔ وکلا کو دھمکیاں دی گئی، مقدمے پر کئی جج بدلے گئے اور گواہوں کو خفیہ رکھا گیا۔ 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو فجر سے پہلے پھانسی دے دی گئی اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ صدام حسین کی زندگی ایک پہیلی ہے۔ کچھ کے مطابق وہ عربوں کی غیرت، امریکہ کا مقابلہ کرنے والا اور ایک ہوشیار لیڈر تھا، جبکہ کچھ اسے ظالم اور انسانی حقوق کے خلاف جانے والا قرار دیتے ہیں۔ وہ ہیرو تھا یا ڈکٹیٹر، لیکن ایک بات طے ہے کہ صدام حسین کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایک ایسا لیڈر جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ مزید اپنی رائے آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔